سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اسٹروک کے بارے میں معلومات آپ کو پہنچائی جا رہی ہے کیونکہ 29 اکتوبر جو ہے ورلڈ اسٹروک ڈے ہے۔ فالج سے دماغ کو بچانے والی نئی میڈیسن۔ امریکہ اور کینیڈا کے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ایک دوا، ایک میڈیسن کو فالج کے نقصان دہ اثرات کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ طبی رسالے لینسٹ نیورولوجی میں شائع ہونے والے تجزیے میں بتایا گیا ہے کہ NA1 نامی یہ میڈیسن استعمال میں محفوظ ہے۔ 185 مریضوں پر کی جانے والی آزمائشی تجربے سے اس بات کا اندازہ دیا گیا ہے کہ جن مریضوں کو یہ میڈیسن دی گئی ان کے دماغ کے کم حصے فالج سے متاثر ہوئے۔ فالج کی تنظیم اسٹروک ایسوسی ایشن نے کہا کہ یہ نتائج امید افزا ہیں، لیکن ابھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ بندروں پر کی جانے والی تجربات سے پتہ چلا ہے کہ جب فالج کی وجہ سے دماغ کے خلیے آکسیجن سے محروم ہو گئے تو NA1 نے انہیں مرنے نہیں دیا۔ یہ مختصر ٹرائل امریکہ اور کینیڈا کے 14 ہاسپٹلز میں کی گئی۔ جن مریضوں نے اس میں حصہ لیا ان کے دماغ میں ایک رگ کے ورم یعنی کہ سوجن یا اینورزم کا آپریشن کیا گیا تھا۔ ایسی رگ کے پھٹنے کے امکانات ہوتے ہیں جس سے مریض فالج کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 92 مریضوں کو انجیکشن کے ذریعے دوا دی گئی جبکہ 93 کو صرف نمکین پانی دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ NA1 محفوظ ہے کیونکہ صرف 2 مریضوں میں دوا کے مضر اثرات دیکھنے میں آئے۔ دماغ کے اسکین سے پتہ چلا کہ جن مریضوں کو دوا دی گئی تھی ان کے دماغوں کے کم حصے کو نقصان پہنچا۔ ڈاکٹروں کو کہنا ہے کہ اس ریسرچ سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ دماغ کے خلیوں کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دوا کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے زیادہ بڑے جائزے کی ضرورت ہے جس میں دوا کو زیادہ مریضوں پر آزمایا گیا ہو۔ ہیلسنکی یونیورسٹی کے پروفیسر مارکو کہتے ہیں کہ فالج کی سب سے بڑی وجہ عمر ہے یعنی کہ ایج ہے۔ چونکہ دنیا کی آبادی کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے فالج کا بوجھ بھی بڑھتا جائے گا۔ اسٹروک ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر پیٹر کولمین نے کہا، ہم ایسے کسی بھی علاج کا خیر مقدم کرتے ہیں جو دماغ کے خلیوں کو فالج کے حملے کے بعد نقصان پہنچنے سے بچائے رکھے۔ یہ دوا ممکنہ طور پر امید افزا ہے لیکن ابھی بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس لیے نئی تحقیق، نئی جو میڈیسن سامنے آ رہی ہیں وہ ایک بہتر علاج کی طرف بہتر قدم ہے، لیکن مستقل طور پر ریسرچ اور تحقیق ان کے لیے بہت ضروری ہے۔